نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلت إلى الخلق كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل مرتبہ امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سارے لوگ جتنی حضور سے محبت کرتے ہیں کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑے بآواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد نادل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولانا شاہ صاحب ہیں چلیے باقی تو جلسہ کرانے والے لوگ موجود ہیں سارے ہیں اللہ سلامت رکھے سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا تھا وہ چاہتا تو کوئی پودا بنا دیتا تھا وہ چاہتا تو کوا بنا دیتا تھا وہ چاہتا تو مرغا بنا دیتا تھا لیکن کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور انسان بنا کر کے کرم والا ایک کرم یہ کیا کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کیا ہے اگر اس احسان کے بدلے میں پوری زندگی سجدے میں گزار دیتے تب بھی اس کے احسان کے بدلے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جس امت میں پیدا ہونے کی حسرتیں نبیوں نے کی ہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا نبیوں نے کی خدا نے اپنے فضل سے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا حضور کی امت میں پیدا کیا اور کرم کے ایسے دریا بہائے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا مجھے اور آپ کو اس نے سنی بریلوی بنایا ہے احسان مانے اعلیٰ حضرت کا آج جو ہمارے گھروں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں یہ بریلی کے احمد رضا کا احسان ہے خود ہے سبحان اللہ آج جو باروی پہ گلیاں سج رہی ہیں یہ بریلی کے احمد رضا کا احسان ہے انہی نے ہمیں بتایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا تو شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے میں گزارش کروں گا راکین کمیٹی ممبران جلسہ سے اور ممبر پر بیٹھے ہوئے تمام ہی اپنے ساتھیوں سے کہ خدا را اگر عوام الناس کی کمیٹی جلسہ کرائے تو اپنے جلسے کی ذمہ داری علماء کو سونپے خطبہ شعراء کو بلانے کی ذمہ داری آپ اپنے مسجد کے امام کے حوالے کریں بستی کے بڑے عالم کے حوالے کریں بزرگ عالم کے حوالے کریں اس لیے کہ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں عقیدہ کیسا ہے آپ نے لہجہ دیکھا بلا لیا آپ نے انداز دیکھا بلا لیا
اشتہار چھپتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسی پہ نمک حرام بیٹھا ہے، اسی پہ نمک حلال بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھیے منبر پہ نمک حلال اسی پہ جائے گا جس پہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ کھا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، بہت کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہماری قوم خالی موبائل میں سنتی ہے اور فون لگا دیا۔ ایک جگہ جلسے میں گیا نا تو میں نے دیکھا پجامہ بڑا اونچا، کرتا ضرورت سے زیادہ نیچا ہے، مکتوب بھی یہاں تک مڑ کے بیٹھا۔ ہم تو وہ ہیں نا جو لفافے سے خط سمجھ لیتے ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہو۔ ہم نے کہا جناب کہاں سے فارغ ہو؟ اس نے کہا دیوبند سے۔ میں نے یہاں کیسے آئے؟ بولے دعوت دی ہے۔ میں نے کمیٹی والوں کو بلایا، بھائی انہیں آپ نے بلایا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا بتائیے کون ہے؟ کہنے لگے اچھی نظم پڑھتے ہیں اس لیے بلا لیا تھا۔ میں نے کہا یہ دیوبندی ہے؟ تو بولے ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے تو نیٹ پہ سن کے بلا لیا تھا۔ یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ کئی جلسے اشتہار شائع ہونے کے بعد میں نے کینسل کی تھی۔ تاریخ لیتے تو جھوٹ بول کے کہ آپ ہی آپ ہے، کوئی دوسرا ہی نہیں۔ جب اشتہار چھپتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں اور بھی ہے، اور ایسے بھی ہے جن سے کوئی سمجھوتا، سارے بولے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بال بال پہ احسان امام احمد رضا کا، اور جو امام احمد رضا کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ ایک صاحب کہنے لگے کینسل کر رہے ہو، ادھر جلسے میں تو نہیں آنا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ضلع سے ہمارے بچے پلتے؟ ہمارے بچے تمہارے علاقے سے نہیں، ہمارے بچے امام احمد رضا کی ٹھوکروں سے پیدا کرتے ہیں۔ دھمکی دینے پہ لگے تو بھائی اگر علماء بلایا کریں تو دیکھ بھال کے، میں سلام کرتا ہوں آپ کے انتخاب کو، آپ نے ایک ایک بندہ چن چن کے بلایا ہے۔ ہاں، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، اللہ اکبر، ایسے خطیب کو آپ نے بلایا، اللہ سلامت رکھے۔ یہ نعت خواہ ایسے اگر نعت پڑھ دے تو دل بھی جھومتا ہے، روح بھی جھومتی ہے۔ اور منبر شریف پہ علماء کے چہرے دیکھو ماشاءاللہ، جتنے چہرے ہیں سارے برکت والے چہرے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں نیچے بھی جتنے چہرے ہیں سارے حضور سے محبت والے چہرے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، بہت بہت بھائی۔ اور میں بتاؤں فیروز بھائی، میرا اپنا بھی مزاج ہے، شکر اللہ کا، حضرت لوگ شاعروں سے کہتے ہیں فلاں نعت سنا دینا، جو جلسے میں گئے تھے، شاید میں پہلا مقرر ہوں جس سے لوگ کہتے ہیں فلاں تقریر سنا دینا، جس سے تقریر کی فرمائشیں ہوتی ہیں، مگر یہ مقبولیت میری نہیں، مجھ میں کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں، میرے بھی 4 ہاتھ پیر ہیں، 2 آنکھیں، ایک ہی سر ہے۔ یہ جو بھی مقبولیت ہے میری نہیں، حضور کے ذکر کی ہے۔ ہاں، ایک صاحب کہنے لگے یار یہ لوگ تجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں اتنی؟ مقرر اور بھی ہیں مگر تجھ سے لوگ عشق کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک دن پڑھ رہا تھا، محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو حضور کا ذکر کرتا ہے نا دنیا اس سے عشق کرنے لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے جب سے منبر کو پکڑا ہے میں نے حضور کے سوا کسی کی بات نہیں کی۔ ایک صاحب کہنے لگے سنی ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے لگے فلاں کے خلاف بولتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تعجب ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کی تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی جو میں دوسروں کی برائی کیا کرتا۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں۔ میرا احمد رضا کوئی اتنی چھوٹی ذات تھوڑی ہے، ایک دن بول دیا ختم۔ جب تک انسانیت رہے گی اور جب تک سنیت رہے گی یہ دنیا کہتی رہے گی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میرا کو سلام۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں نے یہ بات کل بھی کہی تھی، آج کہہ رہا ہوں۔ میں جس وقت پڑھتا تھا بریلی شریف میں تو ایک برادری ہوتی ہے، نام نہیں بتاؤں گا، انہیں چڑھ رہتی تھوڑی اعلیٰ حضرت سے۔ وہ کہنے لگے جناب عجیب مسئلہ ہے، چھٹی غریب نواز کی ہوتی ہے، بھیڑ بریلی میں لگنے لگ جاتی ہے۔
میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے یہ بہاری بنگالی جب وہاں جاتے ہیں تو بریلی میں کیوں رکتے ہیں؟ میں نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بہار بنگال کے زمین جوتنے والے کو پتا ہے یہاں کیوں رکا جاتا ہے، تیرے جیسے ملا کو نہیں پتا یہاں کیوں رکا جاتا ہے۔ اس نے کہا بڑا کڑوا بولتے ہو۔ میں نے شکر عشق اعلیٰ حضرت کا فطرت۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب تھے اس لیے کڑوا بولتے تھے۔ میں نے کہا گدھے، وہ اس لیے کڑوا نہیں بولتے تھے، اس لیے سخت نہیں تھے کہ خان صاحب تھے، وہ اس لیے سخت تھے کہ حضور کے عاشق تھے، اس لیے سخت تھے۔ کہہ لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ بہار بنگال کا مسلمان جانتا ہے کہ دین دیا ہے غریب نواز نے، دین بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ ہم اجمیر بعد میں جائیں گے، احمد رضا کو پہلے سلام کریں گے۔ ہاں تو یہ ہمارا مقدر ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا ہے۔ اب اجازت ہو تو ولادت کی طرف چلیں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ شہنشاہ بھائی شاہجہاں بھائی نے کہا تھا جی اسی رنگ میں تقریر کرنی ہے جس رنگ میں آپ کو سنتے ہیں، کہ میں نے کہا یار کوئی بھی مولوی کھیت میں کھڑے ہو کے رنگ میں تقریر نہیں کر سکتا۔ تقریر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے۔ جب مجمع جاندار ہوتا ہے تو تقریر شاندار ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں تو اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ توفیق دے اگر سارے نہ ایک ایک گرام آواز نکالیں، ایک ایک گرام، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے اس فرمائش سے شروع کروں قبلہ، مجھ سے کہا گیا پہلے حضور کا شجرہ سنا، تو میں پہلے شجرے سے شروع کرتا ہوں، پھر حضور کی ولادت بتاتا ہوں۔ تیار ہیں سارے لوگ؟ لیکن آپ نے موبائل میں سنا ہوگا، یہ بھی دیکھا ہوگا سنا کیسے جاتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے عقل مندی دکھائی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ سوچتے ہیں ہم بڑے لوگ، سبحان اللہ کہنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو خدا کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے نا میں زمیندار ہوں تو جیب میں رکھ اپنی زمینداری، تو کتنا بھی بڑا امیر ہو جائے نبی کے عثمان سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ ڈگریاں لیے گھومتے، ڈگریاں، میں انجینئر ہوں بھائی، میں کرسی پہ بیٹھ کے سنوں گا، نیچے چھوٹے لوگ بیٹھیں گے۔ میں نے کہا تیری ڈگری اپنی جگہ، بلال کے عشق کی ڈگری اپنی جگہ ہے۔ ہاں یہ سچی بات ہے، بلال کے عشق کی ڈگری اپنی جگہ ہے۔ اور یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں جلسے میں جیسے جاتے ویسے ہی آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں سچ کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اکڑ کے جاتے ہیں نا وہ خالی آتے ہیں، جو جھک کے جاتے ہیں وہ دامن بھر کے لاتے ہیں۔ تو جتنے بھی بیٹھے نوکر بن کے بیٹھے، آقا بن کے نہ بیٹھے، پھر دیکھیں مصطفیٰ کتنا دیتے ہیں۔ ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بات بتا دوں، جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ۔ اس میں ایک کہانی ہوگا، آپ کو نیکی مل جائے گی اور مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بات صاف ہی اچھی رہتی ہے، ایک طرفہ بات نہیں، میں سانس لے لوں گا اور آپ کو نیکی مل جائے گی، لیکن کوئی ٹنڈی نہ مارے، ایک ساتھ جیسے آخر تک بولنا ویسے بول کے دکھا دے۔ ابھی آپ نے حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب سے بلا سے سنا، میرے حضور نے فرمایا جن رحموں میں میرا نور گیا وہ رحم بھی پاک ہے، جن پشتوں میں میرا نور گیا وہ ساری پشتیں بھی پاک ہیں۔ اور ایک روایت میں مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے نسب کے ساتھ نام یاد کر کے لائے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر دوں۔ تو میں اب حضور کا نسب بیان کرنے لگا، بات اچھی لگے تو بول رہے سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے تھک گئے ہو گیا، مجمع اتنا اچھا مجھے نہیں لگتا یہ فجر تک تھکے گا۔ اگر میں بھی رنگ میں آ گیا نا تو جتنا پسینہ مجھے آئے گا انشاءاللہ اتنا ہی تمہیں آ کے رہے گا۔ ہاں تو جیسے اس بار سچائی کے ساتھ سب نے سبحان اللہ کہا، ممبر والے سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں انہیں دعائیں سمجھ لوں گا، وہ میرے لیے دعائیں ہوں گی۔ میں آپ کو سنانے نہیں آیا، آپ کی ساری باتیں پڑھی لکھی ہیں، لیکن میں انہیں سنانے آیا ہوں بس آپ کا ساتھ مل جائے۔ سارے کہتے